ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 252 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 کور کریں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ اور اس کو سمجھنے کے لیے چند باتیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ رسول جو تمہاری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں میں بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کو بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا تھا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا، اور بعض کو دوسری حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے درجے عطا فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک سلسلہ چلایا انبیاء کا، اور آخری نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چونکہ آپ سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ سلسلہ اللہ نے چلایا، اور اس کے بعد پھر لوگ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ کبھی اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تو نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تو لوگوں کا امتحان لینا تھا، تو اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اپنا دین لوگوں کو سکھایا، تبلیغ ہوئی۔ اس کے بعد لوگوں نے خود اس میں اختلاف کیا، لیکن اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں اختلاف نہ کرتے، آپس میں کبھی نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی کا ایک اجمالی جو ہے نا وہ نقشہ بتایا کہ وہ یہ تھا کہ انسان کو دنیا میں بھیج کر اپنی ہدایت پوری پہنچا کر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اختلاف کیا اور آپس میں جھگڑے، گروہ بن گئے۔ ایک ایک امت کے اندر بے شمار گروہ بن گئے، جیسے آج ہماری امت کے اندر موجود ہیں، اور پھر ان گروہوں کو نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل کی، لڑائی جھگڑے کیے، بحث و مباحثہ کیا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انبیاء کی تعلیمات نعوذ باللہ اس میں کوئی کمی تھی،
یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی اس میں کچھ کمی تھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیج کر، نبی بھیج کر لوگوں کو ان کی اپنی مرضی پہ چھوڑا، تاکہ وہ چاہیں تو مانے چاہیں تو نہ مانے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ کسی نے اس کو مانا اور کسی نے اس کا انکار کیا، تو اس انکار کی وجہ سے لوگوں میں اختلافات پیدا ہوئے۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کی مخلوق ہے انسان، کسی میں کیا جرت ہے، کسی میں کیا ہمت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے یا پھر اللہ تعالیٰ کے دین میں اختلاف پیدا کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہی ایسی ہے کہ اللہ نے انسان کے اوپر چھوڑ دیا، امتحان میں ڈال دیا۔ آخر میں جب انسان اللہ کے حضور جائے گا تو اپنی زندگی کا حساب اس کو دینا ہوگا، اور وہاں اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے اپنے اختیار کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اتارے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ تو چلیے اس آیت مبارکہ کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ نے کلام کیا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے اور ہم نے عطا کی۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں۔ تلک اسم اشارہ مؤنث بعید کے لیے اور یہ مبتدا ہے، الرسل یہ خبر ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ فضلنا یہ فعل ہے، بعضهم مرکب اضافی، علی بعض مرکب جاری۔ فضلنا مادہ فا ضاد لام، سبحہ باب ہے، فصل ماضی کا پہلا صیغہ فضلا، مضارع یفضلو، سبحہ یسبحو، فضلا یفضلو۔ فضلنا سبحنا کے وزن پہ ماضی جمع متکلم مذکر، ہم نے فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، کوئی ایسا تھا جس سے اللہ نے کلام کیا۔ منہم مرکب جاری، من موصولہ، کلمہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے۔ کلمہ کاف لام میم اس کا مادہ ہے، باب ہے، سبحہ ماضی کا پہلا صیغہ کلمہ، مضارع یکلمو، سبحہ یسبحو، کلمہ یکلمو۔ کلمہ سبحہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، اس نے بات کی۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو بلند درجے دیے۔ واو عطفہ، رفع فعل ہے، بعضهم مرکب اضافی ہے، درجات مفعول بہ ہے۔ رفع را فا عین اس کا مادہ، باب فتح ماضی کا پہلا صیغہ رفع، مضارع یرفع، فتح یفتح، رفع یرفع، رفع فتح کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، اس نے بلند کیا۔ وآتینا، اور ہم نے عطا کی۔ واو عطفہ، آتینا فعل ہے، آتینا مادہ حمزہ تا یا، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ آتا، مضارع یوتی، اسلمہ یسلم، آتا یوتی۔ آتینا اسلمنا کے وزن پہ فعل ماضی جمع متکلم مذکر، ہم نے دیا۔ عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس،
ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم، عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں اور روح پاک سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ یہ لوگ ان رسولوں کے بعد آپس میں لڑتے۔ عیسیٰ ابن مریم البینات، عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں۔ عیسیٰ مفعول بہی ہے، ابن مریم یہ مرکب اضافی ہے، البیناتی مفعول بہی ثانی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ واو عطفہ ایدنا فعل ہے، ہو ضمیر واحد غائب کے لیے، بروح القدسی مرکب جاری، بروحی مرکب جاری ہے، روح القدسی یہ مرکب اضافی ہے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، واو عطفہ لو شرطیہ ہے، شاء فعل ہے، اللہ فاعل ہے۔ لو شاء، شاء کا مادہ شین یا حمزہ باب فتح، ماضی کا پہلا صیغہ شاء، مضارع یشاء، فتح یفتح، شاء یشاء، شاء فتح کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، اس نے چاہا، لو شاء اگر وہ چاہتا، مقتتل الذین من بعدہم وہ لوگ نہ آپس میں لڑتے ان رسولوں کے بعد۔ ما نافیہ، اقتتل فعل ہے، الذین موصولہ جمع مذکر، من بعد مرکب جاری، بعدہم مرکب اضافی ہے، اور بعدی ظرف زمان بھی ہے۔ اقتتل مادہ قاف تا لام باب مزید فی کا اختلافا، ماضی کا پہلا صیغہ اقتتل، مضارع یقتتلو، اختلفا یختلفو، اقتتل یقتتلو، اقتتل اختلفا کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، اس نے جھگڑا کیا، اقتتل الذین وہ لوگ آپس میں جھگڑے۔ اقتتل الذین میں دیکھیں، اقتتل فعل ماضی واحد ہے، اقتتل واحد ہے، الذین جمع ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر فاعل ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد آتا ہے۔ یہ آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیجئے۔ البتہ فاعل مذکر ہو اور یا مؤنث ہو تو اس لحاظ سے پھر وہ اس کا صیغہ بنے گا۔ من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر، بعد اس کے جو روشن نشانیاں بھی ان کی آ چکی تھیں مگر پھر بھی انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی، ہاں اگر اللہ چاہتا۔ من بعد ما بعد اس کے جو، من بعدی مرکب جاری ہے اور بعدی ظرف زمان ما مصدریہ، جاءتہم البینات آ گئیں ان کے پاس واضح نشانیاں، جاءت فعل مؤنث ہے، ہم ضمیر جمع غائب کے لیے، البینات فاعل ہے۔ جاءتہم مادہ جیم یا حمزہ باب ضربہ، ماضی کا پہلا صیغہ جاء، مضارع یجیء، ضربہ یضرب، جاء یجیء، جاء فعل ماضی واحد غائب مذکر، مذکر اور مؤنث میں اگر مذکر ہوگا تو ہوا جاء اور مؤنث ہو تو ہیا جاءت، ہیا جاءت۔ تو جاءت ہم میں جاءت مؤنث ہے، وہ آئی ان کے پاس۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، واو زائد ہے، لیکن حرف استدراک ہے، یعنی جو بات ہو چکی ہے اس کے مخالف میں جو اصل بات ہے وہ بتانے کے لیے جو حرف استعمال ہوا لیکن۔ اختلفوا یہ فعل ہے،
فا اس میں آگے فمنہم میں فا عطفہ، منہم مرکب جاری ہے۔ اختلفا، خا لام فا، اس کا مادہ اور باب اختلفا ماضی کا پہلا صیغہ، اختلفا مضارع یختلفو سیم باب ہے، اور اختلفو یہ ماضی جمع غائب مذکر، انہوں نے اختلاف کیا۔ من آمنا ومنہم من کفرا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا۔ من موصولہ، آمنا فعل ہے، واو عاطفہ، منہم مرکب جاری، من موصولہ اور کفرا فعل ہے۔ کفرا مادہ کاف فا را، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، کفرا مضارع یکفرو، نصرہ ینصرو، کفرا یکفرو، کفرا نصرہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، اس نے انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے مگر جو اللہ چاہے وہ کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، واو استنافیہ، لو شرطیہ، شاء فعل ہے، اللہ فاعل ہے۔ مقتتلوا وہ نہ لڑتے آپس میں، ما نافیہ، اقتتلوا فعل ہے، ولیکن اللہ مگر اللہ، واو استنافیہ، لکنہ حرف ناصبہ ہے، اللہ اسم لکنہ، حرف ناصبہ کے بعد جو اسم آتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ یفعل ما یرید جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یفعل یہ خبر ہے لکنہ کی، یعنی حرف ناصبہ جب آتا ہے تو ایک اس کا اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔ اسم اس کا جو ہے وہ حالت نصب میں اور خبر حالت رفع میں، تو یفعل فعل بھی ہے اور خبر کی صورت میں لکنہ کی خبر، ما موصولہ، یریدو فعل ہے۔ یفعل مادہ فا عین لام، باب فتحہ ماضی کا پہلا صیغہ، فعلا مضارع یفعلو، فتح یفتح، فعلا یفعلو، یفعلو یفتح کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر، وہ کرتا ہے۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 ہم نے پڑھ لی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ارشادات سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔